ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا کے سب سے اچھے آدمی تھے، ٹھیک ہے، تو میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ صرف پوچھ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کی ماں بہنوں کو باندھ کے رکھا ہو، لونڈی بنا لے، اور اب ادھر وہ ان کے ریپ کر رہے ہیں اور وہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ ہم الازل کر لیں، اب ان کے اندر سیمن گرائیں یا ان کے باہر گرائیں، تو آپ کو لگے گا کیسا؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ نہیں لگے گا تو غلط ہی، مطلب اگر آج کے زمانے کیوں میں ایسا لگے گا؟ ہو رہا ہے اچھا چلیں اب تو غلط ہی لگے گا۔ آپ نے چلیں ایک تو آپ نے آنیسٹلی بہت شاباش آپ کو، ویری گڈ، آپ نے ایک جواب دیا کہ آپ کو غلط لگے گا، تو غلط لگے گا کیوں؟ کیونکہ مطلب سسٹم ویسا نہیں ہے نا، کیونکہ مطلب یار مجبور، نہیں، اگر 1400 وہ سال پہلے ایسا ہوتا تو آپ کو بالکل ٹھیک لگتا۔ جو ایسا کر رہے ہیں، جو اپوزٹ آج کے نہیں اب میں نے آپ سے پھر سوال پوچھا ہے، وہ ایسا نہیں کر رہے، میں نے آپ سے جو پھر سوال پوچھا ہے، آج آپ کو برا لگے گا مگر 1400 سال پہلے آپ کو برا نہیں لگنا تھا، کیوں نہیں لگنا تھا 1400 سال پہلے برا؟ آپ پورا بات کو گھما رہے ہو، مطلب نہیں میں گھما نہیں رہا، آپ گھما رہے ہو میرے چاند، میں پھر بات کر رہا ہوں کہ آج آپ کو برا لگے گا مگر 1400 سال پہلے آپ کو برا نہیں لگنا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ کی بہن کا ریپ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ کو برا نہیں لگ رہا، آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ۔ ریپ الگ چیز ہے، غلام کو رکھنا الگ چیز ہے، آپ ریپ تو سے اگر کیوں آپ ملا کی رہے ہیں؟ بہن لونڈی تو بھائی ہاں سوری غلام، میں نے آپ آپ کو کی بہن کو لونڈی بنا کے اس کے ساتھ سیکس کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟ اگر وہ سسٹم آ جائے تو تو اگر آپ کو اس کے ٹھیک لیے لگے گا؟ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ جو غلام بنا لی گئی ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہے، کوئی دوسرا ان کے پاس طریقہ نہیں ہے اپنی خواہشات پورے کرنے کا، اپنی اکنامی، اپنی زندگی، اپنی معاش پوری کرنے کا، تو ان کو کون سنبھالے گا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن کا ریپ کوئی کر رہا ہے، آپ کی بہن کو سیکس کر رہا ہے کوئی اس کو لونڈی بنا کے، تو آپ خوش ہیں اس بات میں؟ سیکس کوئی کر رہا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہوگا؟ میں تو میری بہن کو شادی میں بھی دیتا ہوں کسی کو، تو کیا اس کے ساتھ سیکس نہیں ہوتا؟ ریپ شادی نہیں یار میں ہوتی۔ کہتا ہوں عالم میاں، تم جیسا جو ہے نا، میں کیا کہوں، اتنے کیا گھٹیا سے بھی کوئی نیچے کا لیول اگر کوئی بات کرے نا، وہ آپ نے کر دی ہے، ٹھیک ہے غالب جی، بھائی، لیول اب آپ ان بات کا کریں۔ حال نہیں ہے، میں بتاؤں ان کا صرف حال نہیں ہے، یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں یہی حدیث میں نے اسلامک چینل پہ پڑھی ہے اور لوگوں نے ویڈیو شیئر کیا، اور سارے زیادہ تر جو مومن ہیں وہ اس ریپ کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، ان کا وہاں دل ہاں؟ جا ہی نہیں رہا کہ اسلام آپ کے اندر سے ایسی انسانیت نکالتا ہے کہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں میری بہن 1400 سال پہلے اس کا اگر ریپ ہو رہا ہوتا تو وہ زمانہ تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا بھائی، اگر اس زمانے میں یہ سب ریپ ہوتا تھا لونڈیوں کے ساتھ، جہاں قانون نہیں تھا، پولیس نہیں تھی، لیکن پھر نبی رسول کا ہونے کا فائدہ کیا ہوا جو ریپ کو روکنے کے بجائے کہہ رہا ہے کہ تم ان لونڈیوں کے اندر چھوڑ دیا کرو؟ پھر وہ رسول نہ ہوا نا؟ رسول اور عام انسان میں فرق کیا ہوا؟ یہ زمانہ کر رہے ہیں، ریپ تو ہر زمانے میں برا ہے، چاہے وہ 1,00,000 سال پہلے ہو۔ تو اسلام جو ہے وہ انسان کو کیسے حیوانیت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ان کو اپنی بہن کا بار بار آپ ان کو انا دلا رہے ہو کہ آپ کی بہن ہوتی۔ ان صاحب میں ذرا سی بھی انسانیت نہیں کہ اپنی بہن کا ہی سوچ لو یار۔ لابل آپ بولیں، میں تو پھر بات کر بات دوں ایک سیکنڈ میں، پہلے ایک بات آڈینس کو کلیئر کر دوں، بھائی اس بھائی کی بہن میری بہن ہے، ٹھیک ہے، اس کو برا نہیں لگ رہا، مگر یقین کریں گے اگر میرے سامنے ایسی سچویشن ہو نا تو میں مرنے کو بھی تیار ہوں گا اسے بچانے کے لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بات میں نہیں چاہتا، میں صرف اس بھائی کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اپنوں کے ساتھ اگر وہ ہو رہا ہو تو کتنا برا لگتا ہے، مگر افسوس ہے اس کی انسانیت کا معیار ہی بدل دیا اس بندے نے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں ایسا مومن میرے پاس نہیں آیا آج تک، شاید حارث کے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں آیا ہوگا کہ میں ان کچھ لوگوں بول کو سکتا ہوں؟ نہیں آپ ابھی نہیں بول سکتے بھائی، اب آپ چپ ہی رہیں ذرا تھوڑی دیر، ذرا ہم پہلے ڈسکس ڈیکنسٹرکٹ تو کریں نا آپ کی سائیکالوجی کو، کہ آپ لوگ رسول اللہ کو اور اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی ماں بہنوں کو بھی ریپ کرانے کو تیار ہو۔ شرم ہی نہیں ہے یار، مطلب افسوس ہے، مجھے ترس آ رہا ہے آپ کی بہن کے اوپر کہ آپ جیسا بھائی، سوری ٹو سے، میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا مگر بس ہو گئی ہے،
ٹھیک ہے. نہیں ہاں صحیح جی کر رہے ہیں لبل. آپ. دیکھیں لونڈی تو لونڈی ہوتی ہے نا یار, لونڈی کے پاس آزادی ہے ہی نہیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے بات. لامیر آپ کہیں, میں نے تو بات کر دی. میرے خیال میں مسلمانوں کو یا جن مولویوں کے سامنے گلزار بات کر رہے تھے ان کو ریپ کا مطلب نہیں پتا. یہ ان کو ایک فینسی لفظ مل گیا جنسی زیادتی کا, ریپ. ان کو نہیں پتا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے چھوٹے علاقوں میں یا بڑے علاقوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو فیملی سے کھینچ کے لے جایا جاتا ہے, آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. یہ بھائی صاحب اپنی بہن کی جگہ خود کو رکھ لیں, خود کو امیجن کر لیں کہ یہ رسول اللہ کی لونڈی ہیں اور ان کے جسم کا اس طرح سے ایک آبجیکٹ کی طرح یوز کیا جا رہا ہے, اور یہ پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ریپ ہوتا کیا ہے. کیونکہ اور ان ان کو کے لیے حدیث بھی پڑھ کے سنائی کہ کیسے عرب کی لونڈیاں ہاتھ لگیں, ان کو محمد نے بولا کہ بھائی تم ان کو اندر ڈال دو. اس پہ بھی اس بندے کے اندر انسانیت جاگی ہی نہیں یار, جاگی ہی نہیں انسانیت. گلزار لونڈیوں میں فیلنگز نہیں ہے. جب آپ اسلام کے انسان نشے نہیں میں سمجھ ہوتے رہے. ہو, ہاں ان کے, ہم انسان نہیں سمجھتے. جب آپ اسلام کے نشے میں ہوتے ہو وہ انسان نہیں ہے. وہ جو مال غنیمت یہودنے بھی ہیں نا, ان میں بھی کچھ نہیں ہے. ہم ان کے مالک ہیں, ہم جو مرضی کر لیں ان کے ساتھ. ان کے اسلام نے, محمد نے یہی سکھایا, اور محمد آخری نبی پھر کیوں بن کے آیا اگر وہ یہ بھی نہیں بدل سکا. ہاں اگر شریعت محمدی مکمل ہی نہیں ہے, غلامی انہوں نے روکی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہتے رہتے ہیں وہ جی ایک دم میں ختم کر دیتا. میں نے ایلیگیشن اپنی طرف سے کیا حدیثیں دکھائی ہیں بھیا, آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے میوٹ کر دیتے اور سب اپنی طرف سے باتیں یار کرتے آپ نے رہتے اتنی ہو. غلط کیا بات یہ کی ہے کہ صحیح ہے؟ آپ کو تو پرماننٹلی میوٹ کر دینا چاہیے میرے بھائی. صحیح بات ہے پھر آپ کی, مطلب آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو آپ اچھا, ان اپنے ہی سے کرتے رائے چلو بیان. تو آپ کی بات تو کروا رہے تھے نا آپ, انسانیت تو نہیں جاگی آپ میں میں پھر بھی. نہیں, ہم بھی مال سچ کی غنیمت تلاش جو میں ہے نا ہیں. وہ ورڈ ہے, مال غنیمت وہ ورڈ ہے, کیونکہ آپ مال غنیمت جب کسی کو کہہ دیتے ہیں نا, لونڈی کو مال غنیمت میں ڈالا ہے, آپ اسے انسان سے نکال دیتے ہیں. وہ گھوڑے گدھے بکری کوئی قالین مل گیا, کوئی اور لوٹا ہوا مال مل گیا, اس کے اندر شامل ہے, وہ انسان نہیں ہے. یہی تو کیوں اس بات کو ہے نا یار, آزاد آپ کرنے کی لوگ آزاد کرنے کی ترغیب نہیں دی؟ آزاد کر کے بڑا بن احسان کیا. آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے, وہ آپ اگر اس کو دے رہے ہیں بعد میں ریپ کرنے کے بعد, تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہاں آپ سمجھ رہے ہو کہ غلاموں کو آزاد کر کے اسلام نے بہت بڑا حق دیا, کوئی حق نہیں دیا بھائی. اور مطلب اگر چپ بھی میرا اسلام ٹب بھی اتنا میرا. بھائی صاحب, اگر اسلام اتنا اچھا ہوتا تو اسلام لونڈی بناتا ہی نہیں. جنگ ان کی مردوں سے اس ٹائم ہو رہی تھی نا, مردوں سے لڑتے, بات ختم. عورتوں کو اپنے گھر میں لا کے ان سے ریپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنا ہی اچھا تھا تو وہ بناتا ہی نہ. اور ٹھپا لگا دیا اسلام نے کہ ہم نے آزاد بھی کی, گنی چنی کچھ لونڈیاں آپ لوگوں نے آزاد کر کے کوئی تو احسان نہیں کر دیا. جنگ بدر میں کون سی غلام بنائے تھے, مطلب باندیاں بنائی تھی کیونکہ جنگ ادھر بدر تو میں؟ کوئی تھا ہی نہیں نا بھائی, وہ میدان میں ہوئی تھی نا. یہ تو بنو مستلق والوں کے, تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, وہ اپنے گھر میں تھے جب حملہ کیا گیا تھا ان کے اوپر. یہ لانڈیاں وہیں بنتی تھی جب آپ لوگوں کے گھروں پہ حملے کرتے تھے, رسول اللہ جب کرتے تھے, آپ صلی آرگومنٹ نہیں اللہ کریں علیہ بھائی. وسلم. آپ یہ مت کہیں کہ آزاد کیا. اس حدیث میں جن لونڈیاں 4-5 ہوگی ان کا ان ریپ ہوا ہے کو حضرت آزاد محمد کیا کی مرضی عزت, سے. اس پہ بات کرو جو ان کو ابھی کیوں اس نہیں حدیث آزاد کیا؟ میں رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا یار ان کے ساتھ لزل نہ کرو, ان کو آزاد کر دو, بس جانے دو. اچھا, آپ ایک سوال کا جواب دیجئے, اگر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی سیکس کرتا ہے تو ریپ ہے؟ لونڈیاں بیوی نہیں ہے, اور چندہ بیوی کے میرے, ساتھ بھی اگر یہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے میرے چاند. ٹھیک ہے, بیوی کی ہاں, تو مرضی وہاں کے پہ بغیر اس اگر کرو زمانے گے تو میں وہ بھی ریپ ہے. باندیوں کو ایز اے بیوی ہی رکھا جا رہا ہے انہوں. باندیوں کو ایز اے بیوی نہیں رکھا جا رہا. بیوی کو بیچ سکتے ہو اپنی, آپ مجھے بتاؤ, بیوی اور لونڈی میں آپ کو فرق نہیں نظر. بیوی کو بیچ سکتے ہو, تو بتا دو نا, بیچ سکتے ہو بیوی کو, بیچ سکتے ہو. نہیں بیچ سکتے بیوی کو. تو پھر بیوی اور لونڈی میں فرق نہ ہوا, ایک کو آپ بیچ سکتے ہو ایک کو نہیں بیچ سکتے, تو فرق نہیں ہے کوئی. نہیں, آپ ریپ کی بات کر رہے ہیں نا, اس کا ریپ کیا تو جا رہا ہے, ریپ چاند کیا میرے, جا رہا ہے. بیوی کی بھی مرضی ہوتی ہے, وہ نکاح میں بول پڑتی ہے. لونڈی کوئی بول نہیں پڑتی. لونڈی آپ خرید کے لے آتے ہو, اب وہ بکری کی طرح ہے, دودھ دو لو جب مرضی, جب مرضی نہ دو. ٹھیک ہے, اونٹنی پہ نہیں, سوار اس ہو کے جاؤ جب حقوق. مرضی, گائے پہ جب مرضی. اس کے حقوق کچرا ہیں اسلام میں میرے بھائی. آپ کو لگتا ہے بڑے حقوق ہیں, آپ کو وہ حقوق دیتے ہیں نا ہم, تو دیکھیں گے پھر آپ وہ حقوق لے کے کتنے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی تو اپنی مطلب بہن کے ساتھ جب آپ, یہ لونڈی کا حق جو ہے نا, یہی ہے جو ہو رہا ہے. آپ کی نہیں, بہن کو آپ جو جب ہم نے باتیں کہا نا وہ حق ملے گا, نہیں میرے چاند چھوڑ دے.
آپ سے جب ہم نے پوچھا نا کہ مودی جب آپ کی فیملی کو وہی حق دے گا تو آپ نے کہا تھا آپ کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب حقوق جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو برا لگنے سے بچاتے ہیں, برا لگاتے نہیں ہیں. مطلب کنڈیشنز اور انوائرمنٹ کی کوئی آپ کے پاس مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے. محمد کے پاس, سوری غالب, محمد کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. پلیز لبل, اور ایک منٹ میاں چپ رہنا آپ ذرا, عورت کو بولنے بھائی صاحب. محمد کے پاس جو جبرائیل روز آتا تھا, ادھر سے میسج آتا تھا نا, محمد بھی مانگ سکتا تھا خدا سے, اس کی جو امتوں کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہیں نا کہ بخشی جائے, اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ خدا کن فیا کن نہیں کر دے, میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا, تو تب بھی غلامی ختم ہو سکتی تھی. لیکن اصل میں اصلی خدا تو محمد ہی ہے جو ظلم ڈھا رہا ہے ساری دنیا پہ اب تک. اور کون سی کنڈیشن آپ نے لانی, ساری کنڈیشنز تو محمد کے ہاتھ میں تھی نا, تلوار سے سب کچھ کیا ہے اس نے, بدل سکتا تھا, نہیں کیا. محمد آنے سے پہلے کوئی غلام باندیاں نہیں تھی مطلب وہاں پہ. تو بھائی ہم جانے سے پہلے, آنے سے پہلے کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم کہہ رہے ہیں جو آ گئے تھے تو پھر کیوں تھی, آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی. ختم کیا نا, تو گریجولی کہاں ختم کیا, گریجولی ختم کرنے میں کتنا وقت لگا مجھے بتائیں ذرا. نہیں, آپ وہ حدیثوں پہ دھیان نہیں دیتے جہاں پہ آزاد میرے کرنے کی چاند, ترغیب ہے. میں آپ کو نا چاند کہنا بھی چاند کی توہین ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کو, سلیوری کو گریجولی ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگا. عالم میاں بتاؤ نا, گریجولی ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگا, اور کب تھی جب گریجولی ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, بعد میں وہ جو یار اب کو اندازہ تو بتا دو نا, پتہ نہیں ہے نا, پتہ نہیں ہے تو بتاؤ نا ذرا کہ سلیوری اسلام نے ختم کی تو گریجولی ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگا, کب ہوئی تھی ختم. پھر اگر رسول اللہ کے وقت پہ نہیں ہوئی ختم تو کب ہوئی تھی ختم. نہیں, ہسٹری پہ تو اتنی میری گہری نظر نہیں ہے کہ وہاں پہ بعد میں حضور کے بعد کیا کیا ہوا, کتنا نے یہ نہیں پتا نا, یہ گریجولی والا جو فراڈ ہے نا آپ کا, گریجولی والا, یہ اب نہیں چلے گا, کیونکہ گریجولی ختم آپ نے جو کی ہے نا وہ 2010 تک چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا کا آخری ملک جس نے غلامی ختم کی تھی نا وہ تھا موریتانیہ. ٹھیک ہے, اسلامی ملک ہے وہ موریتانیہ, اس نے سب سے اینڈ پہ غلامی ختم کی تھی, اور وہ بھی آج بھی وہ غلامی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, آج بھی وہ غلامی کر رہے ہیں, سرکاری طور پہ ختم ہے, کرمنل طور پہ آج بھی وہاں پہ غلامی ہوتی ہے. سلطنت عثمانیہ جس کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑے بڑے جلسے جلوس نکالے, بہت کچھ کیا. آپ کو پتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی 1918 میں تو تب بھی غلامی ادھر جاری و ساری تھی, اور بعد میں جا کے غلامی ختم ہوئی پوری اسلامی دنیا میں. 19ویں صدی میں سعودی عرب نے 1968 میں غلامی ختم کی, 1964 میں سعودی عرب نے ختم کی, کویت نے 1968 میں ختم کی, 1970 کی دہائی میں کچھ اور عرب ملکوں نے غلامی ختم کی. اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ رسول اللہ آہستہ آہستہ غلامی ختم کرنے کا کہہ گئے تھے, نہیں, کیونکہ ان ملکوں کے اوپر UN کا پریشر تھا کہ غلامی ختم کرو, اس لیے انہوں نے غلامی ختم کی. رسول اللہ کی وجہ سے انہوں نے کوئی غلامی ختم نہیں کی. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں جو کہ آپ مجھے کافی معصوم لگ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے اصل میں. نہیں پتا ہے. دیکھیے, کچھ ہوتا ہے, اکنامک ایولیوشن بھی ہوتا ہے, کچھ سوشل ایولیوشن ہوتا ہے, کچھ پولیٹیکل ایولیوشن بھی ہوتا ہے, تو آپ یہ سب اگنور کر دیتے ہیں. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ محمد کمزور تھا اور اللہ کمزور ہے کہ جس کو یہ ساری بالکل محمد تو کمزور ہی تھے, اللہ خود کہہ اور رہا ہے. اللہ بھی کسی کام کا نہیں تھا. محمد کی زبان بھی کمزور تھی اور اللہ کی زبان بھی کمزور تھی, کہ ایک بھی حدیث اور آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہہ دیا جاتا کہ غلامی بس ختم ہے, ہم نہیں غلام بنائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم وہ نشانی لوگ مانگتے تھے, تو اللہ ایک پریکٹیکل دین دے رہا ہے, ایک ریشنل دین دے رہا ہے. بھائی آپ قرآن کا ریفرنس دے رہے ہو, سورہ المومنین آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ پاک کہہ رہا ہے لونڈیوں سے سیکس کرنا اور بیویوں سے سیکس کرنا ٹھیک ہے. آپ کیسے ریفرنس دے رہے ہو یار, آپ تھوڑا آئی ڈونٹ نو, آپ سمجھ نہیں رہے ہو بات کہ لونڈی کے ساتھ
جو نبی بول رہا ہے کہ اندر چھوڑ دو وہ نبی نہیں ہو سکتا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یار. وہ عام آدمی سے بھی بدتر ہے. یہ بات سمجھنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے بھائی آپ کو. نہیں سمجھنے میں مشکل کیا ہے؟ کیا مجھے پتا نہیں ہے کہ لونڈی کے ساتھ سیکس نہیں ہوتا تھا؟ تو آپ کو پتا ہے نا لونڈی کے ساتھ سیکس ہوتا تھا؟ ہاں تو پتا ہے, یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے. آپ ایسے بات کر رہے ہو جیسے کچھ پتا ہی نہیں ہے. نہیں تو ہم تو یہ بات آپ کو پتا تو سب کو ہے, مگر ہم تو صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کتنا ہی فضول کام کیا, کتنی گھٹیا بات کی کہ عورتوں کو سیکس آبجیکٹ کے طور پہ الاؤ کیا. پھر رسول اللہ نے صرف لونڈیوں سے سیکس ہی الاؤ نہیں کیا, لونڈیاں بیچ کے منافع بھی کمایا رسول اللہ نے. جیسے کہ بنو قریظہ کی لونڈیاں بیچ کے رسول اللہ نے ہتھیار خریدے تھے شام سے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل امریکہ میں مجسمے توڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جارج واشنگٹن تک کے مجسمے انہوں نے توڑ دیے, اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کے جو کہ تھے ان کے مجسمے انہوں نے توڑ دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے سلیورز اور سلیو پروفیٹیئرز تھے. تو اس کے مطابق نا ابھی رسول اللہ کا ایک مجسمہ لگا ہے امریکی سپریم کورٹ میں, وہ بھی توڑنا چاہیے اصل میں, کیونکہ وہ بھی سلیور اور سلیو پروفیٹیئر تھا. ٹھیک ہے, تو چلے ٹھیک ہے, بہت بات ہو گئی آپ سے, آپ کی تو باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی. آپ ذرا اس کال کو نا ذرا دوبارہ غور سے سنیے گا, اس کے مندرجات پہ غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلے کر میرا لیں ان سے جاتا ہے. جی عالم جی, میرا آپ سے صرف آخری سوال ہے, کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد ریپسٹ تھا؟ پھر محمد ریپسٹ تھا؟ مطلب کچھ پروف ہونا چاہیے نا اس کا. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لونڈی کے ساتھ سیکس کرنا ریپ نہیں ہے؟ کیا مطلب آپ کی لاجک مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو مطلب کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں, کچھ کنڈیشنز سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں آپ تیار نہیں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے تو ایسی باتیں کر دی ہیں کہ اتنی گھٹیا باتیں میرے چینل پہ آج تک کسی بندے نے کی نہیں کی جتنی آپ نے کی. بالکل, پتا ہے آپ کو, یعنی بہن کے افسوس معاملے نہیں میں آپ کو ہو رہا ذرا بھی, شرم بھی نہیں آ رہی. جانتے. اچھا یہ وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 6 ہے, مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں ان سے مباشرت کرنے کی انہیں ملامت نہیں. اللہ نے ریپ کو سینکشن کر دیا, کیونکہ جس عورت کو آپ لونڈی بنا کے لائے ہیں وہ نہ آپ کی بیوی ہے اور نہ اس کا کنسنٹ ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ اسے آزاد کر دیں تو وہ چلی جائے گی کہیں اور, وہ آپ کی لونڈی بن کے آپ کی بیوی بن کے نہیں رہ رہی. آپ نے اس کو بنا کے اور آپ اس کا ریپ کر رہے ہیں. جب عورت کی مرضی کے خلاف یا خریدی ہوئی عورت سے آپ سیکس کریں گے تو وہ ریپ ہی ہوتا ہے, وہ کچھ اور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عورت اگر آزاد ہوتی تو وہ آپ کے پاس نہ ہوتی, وہ اپنے گھر ہوتی اپنے آدمیوں کے پاس. اور جتنیوں کے ریپ ہو رہے تھے ان میں سے بہت سی اپنے بچوں اور اپنے آدمیوں اپنے گھروں میں بڑی خوش تھی. آپ گئے, آپ نے حملہ کیا, انہیں لونڈیاں بنا کے ان کے ریپ کر رہے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں جی گلزار بھائی, آپ کچھ کیا, گلزار بھائی اور لبیل آپ نے کچھ اینڈ پہ بات کرنی ہے تو کر لیں, ورنہ پھر میں نہیں سر, میں نے کوئی بات نہیں کرنی. میں ان کے لیے جی بس میں نے بھی لبیل آپ نے بس انسان آپ نے کچھ کہنا تھا لبیل آپ نے. نہیں شکریہ, یہ کنفرم نہیں کر رہے کہ وہ ریپسٹ تھے یا نہیں, تو پھر جانے دیں تو تھے, اب یہ مانے نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے. چلیں پھر ٹھیک ہے, بہت حضرت شکریہ. صفیہ والا واقعہ سنانا پڑے گا ان کو, کسی بات میں سنا دیں گے ان کو حدیث وغیرہ. ہاں صفیہ, حضرت صفیہ کا یہی تھا نا, حضرت صفیہ پھر سے کبھی جوائن کرا لیجئے گا, بات ہو انشاءاللہ. یار آ جانا سیٹرڈے کو, مگر کوئی تھوڑا اس کال کو دیکھ کے دوبارہ ذرا غور سے سمجھ کے آنا. ٹھیک ہے, ہاں نہیں آپ اور پورا اپنے تھوپ گھر نہ میں بھی دیجیے سنایا گا, کریں. آپ سن لی, سامنے والے کا بھی کبھی سنا کیجیے, سب آپ اپنی طرف سے تھوپ نہ دیجیے. آپ کو آدھے گھنٹے زیادہ ٹائم دیا ہوگا بھائی, آپ کیسی بات کر رہے ہو. آپ کو اتنا ٹائم دیا, پیار سے بات کی ہے, اور اپنے گھر والوں کو کال مت سنانا, جوتے پڑیں گے آپ کی بہنوں سے. پلیز یار کال مت سنانا گھر والوں کو. ہاں نہیں آپ پوری دنیا کو سنا دیجیے, پورے یوٹیوب پہ. آپ کوئی خدا نہیں ہے, آپ کی بات جو ہے آسمان پہ. ہم نے دعویٰ کیا ہم خدا ہیں؟ ہم نے کب دعویٰ کیا ہم خدا ہیں بھائی؟ ہم نے تو نہیں ویسے ہی بات کر رہے ہیں نا, آپ کی بات جو ہے اصل میں تو خدا ہونے کا دعویٰ حضرت محمد کا تھا یار, ہمارا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بائے. اپنے گھر میں کال مت سنائیے گا آپ. ہاں وہ مطلب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, سنا بھی دیں. ٹھیک ہے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.